انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ دیندار طبقہ اسلام کی بنیادی اصولوں سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ یہ بات اب طے کون کرے گا کہ کس صف میں کون کھڑا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے، جو پہلے آئے گا وہ پہلے کھڑا ہوگا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں اسلام کے ماننے والوں پر یہ پابندی لگا دی کہ جب تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے تو ان کو گناہوں سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس لیے گناہ سے نہیں روکتا کہ میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو باپ زیادہ گنہگار ہے۔ اگر آپ کی کسی سے دوستی ہے اور وہ بندہ غلط کام کرتا ہے، آپ بھی اسی کے ساتھ روزانہ پھرتے ہو اور اس کو گناہ سے نہیں روکتے تو آپ اس کے دوست نہیں ہیں، آپ جہنم کے ساتھی ہیں اس کے، آپ دوست نہیں ہیں اس کے۔ اگر دوست ہوتے تو اس کو روکتے نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ صحابہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، غریب کی مدد سمجھ میں آتی ہے، کوئی گر گیا اس کو اٹھانے کی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی روتا ہو اس کو ہنسانے کی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی پریشان ہو اس کو دلاسا دینے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر کوئی بھائی ظلم کرتا ہو، کسی کو مار رہا ہو، کسی کی جگہ ہتھیار ہو، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، کسی کا دل توڑ رہا ہو، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کیسے کریں؟ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اس کی بھی تو مدد کرو، جا کے اس کے اس ہاتھ کو پکڑ لو جس سے وہ ظلم کرتا ہے، اس کی اس زبان کو روک دو جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، اس کے ان بڑھتے ہوئے قدموں کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ جو گناہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ تم اس کے دوست ہو۔ اس ظالم کو بھی روکنا تمہارے اندر اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چپ ہیں جیسا سانپ سونگھ گیا ان کو۔ دشمن کے مقابلے میں تو یہ کیا بولیں گے؟ شریعت میں جو لوگ گنڈا گردی کر رہے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں مدارس میں مسلمانوں کے علاقے میں جو خود مسلمان جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم شریعت سے اوپر ہیں، ہم بتائیں گے کیا ہوگا۔ بھائی تم بتاؤ گے کیا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کیا ہوگا؟ کل ابھی ہم لوگ گجرات میں تھے رات، تو وہاں میں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے اجلاس بلایا گیا، تو میں نے کہا چندہ بھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مانگو نا۔ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں تمہاری ضرورت ہے تو جو مالدار ہیں وہ مال لے کے آئیں، جو ٹیلنٹ والے ہیں وہ ٹیلنٹ لے کے آئیں، جو طاقت والے ہیں وہ طاقت لے کے آئیں، جو وقت والے ہیں وہ وقت لے کے آئیں، جو بصیرت والے ہیں وہ بصیرت لے کے آئیں۔ صرف پیسہ نہیں چاہیے، دنیا میں بسنے والے تمام اہل اسلام میں جو خوبی ہے ان تمام خوبیوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ جب تمام خوبیاں اکٹھی ہوں گی تب آپ ایک بڑی یونیورسٹی کی تعمیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دین کو پہچاننا ہے اس روش سے جو محمد الرسول اللہ نے عطا کی۔ ہم پہلے اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹٹولتے؟ آپ کے دل میں اگر یہ بات آتی ہے نا، بار بار کہتے ہیں کہ دل اور نیت کی، دل اور معاملات کی، دل اور عادتوں کی منافقت کو بدل لو مسلمانوں۔ اللہ عمارت کو نہیں دیکھتے، اللہ پگڑیوں کو داڑھیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ بٹنے والے پیسوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نزدیک تمہارا گوشت اور خون نہیں جاتا، اللہ کے نزدیک روزے دار کا بھوکا پیٹ نہیں پیش کیا جاتا۔ محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ، ابھی بھی آواز بھی ہے، صلی اللہ۔ ہاں اللہ کے نزدیک نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے، اللہ کے نزدیک نہ روزے دار کی
بھوک جاتی ہے, اللہ کے نزدیک میں ہمارا پیسہ جاتا ہے. کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت کیسی ہے. اگر نیت اچھی ہے تو قربانی قبول ہے, نیت خراب ہے تو قربانی ضائع ہے. نیت اچھی ہے تو روزہ قبول ہے, نیت خراب ہے تو روزہ ضائع ہے. نیت اچھی ہے تو نماز قبول, نیت خراب تو نماز ختم. نیت اچھی ہے تو صدقہ قبول, نیت خراب تو صدقہ ختم. تو یہ جو مزاج میں دوگلا پن ہے, جو منافقت ہے مزاج کے اندر, اندازہ لگائیے. ابھی میں صبح ہی آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, تو ایک بزرگ تھے, تو وہ جا رہے تھے تو پاس سے ایک عورت گزری جو کاروبار کرتی تھی, تو انہوں نے اس کی اصلاح کے لیے کہا کہ اس کام کو چھوڑ دو. تو اس عورت نے آگے سے کیا کیا, اس نے ترس جواب دیا. کہنے لگی جو میرا کام ہے وہ تو میری شکل صورت سے نظر آ رہا ہے, تو کیا جو تمہاری حقیقت ہے وہ تمہاری شکل صورت سے میل کھاتی ہے؟ جو آپ کی حقیقت ہے وہ آپ کی شکل صورت سے میل کھاتی ہے؟ شکل سے تو آپ اچھے لگتے ہیں لیکن اندر برادری واد کی غیبت بھری ہوئی ہے. شکل سے آپ اچھے لگتے ہیں, اندر پیسے کا ہرس بھرا ہوا ہے. شکل سے آپ اچھے لگتے ہیں, اندر بھائیوں کی دشمنی بھری ہوئی ہے. آپ شکل سے اچھے لگتے ہیں, اندر سے دوسرے مذہب کے لیے آپ دل کے اندر اپنے کوڈ رکھتے ہیں. شکل سے آپ لگتا ہے کہ بہت بڑھیا آدمی ہے, لیکن جب بولتے ہو تو دوسروں کے دلوں کو توڑ دیتے ہو, جب بولتے ہو تو دوسروں کو ذلیل کرنے کے علاوہ کچھ کہتے نہیں ہو. تو اس کا مطلب آپ کا دل اور ہے, آپ کی شکل اور ہے. یہ دونوں جب تک ایک جیسے نہیں ہو جاتے. اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہے بتا بھائی؟ اللہ تو خیر کائنات کے مالک ہیں, اپنی بات کرتے ہیں. ہمیں کون سی چیزیں پسند ہیں؟ دودھ چاہیے تو اصلی, گھی چاہیے تو اصلی, گاڑی چاہیے تو اوریجنل کمپنی کی, موبائل چاہیے تو وہ بھی اوریجنل کمپنی کا, کپڑے چاہیے تو برانڈڈ. تو اللہ تعالیٰ کیا بنا برانڈ والے دل کو پسند کر لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس دل کو پسند کر لے جس میں غیبت ہے, گناہ ہے, مکاری ہے, بدماشی ہے, ریاکاری ہے, جو اوپر سے سجدہ کرتا ہے اندر سے لوگوں کی دشمنیاں پالتا ہے, جو گنہگار کو اس لیے گنہگار نہیں کہتا کہ میری برادری کا ہے, اور مظلوم کو اس لیے بدماش ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے, ہماری برادری کا نہیں ہے. جو اس حد تک بے ایمان ہو ان کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ نہ سوچئے آپ کہ آپ نیکی کی طرف بلائیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. نہیں, دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ. اگر آپ اپنوں کو گناہوں سے نہیں ٹوکتے, اگر آپ ہمت رکھنے کے باوجود گناہ کے سامنے دیوار بن کر نہیں کھڑے ہوتے, اگر آپ روتے ہوئے کہ آنسو نہیں پہنچتے, اگر آپ ظالم کے پنجے میں پنجہ نہیں پھنساتے کہ رک جا